روس کی جانب سے یوکرین میں جنگ کے دوران سستے لیکن انتہائی مہلک گلائیڈڈ بموں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران روس نے خارکیو پر قبضے کے لیے یوکرین کے شمالی قصبے وووچانسک پر 200 سے زائد گلائیڈڈ بم گرائے ہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ صرف مارچ کے مہینے میں 3000 گلائیڈڈ بم گرائے گئے ہیں۔ وہ چانس پولیس کے سربراہ اولیکس خرکیووسکی ان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے ان بموں کی تباہ کاری کو قریب سے دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان گلائیڈڈ بموں کی تباہ کاریوں کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ جب آپ حملے کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں۔ خرکیووسکی روسی پیش قدمی سے متاثرہ خارکیو کے سرحدی دیہات سے انخلا کے کام میں ملوث ہیں۔ ان کے مطابق گزشتہ 6 مہینوں کے دوران روس کی جانب سے ہر ہفتے 5 سے 10 گلائیڈڈ بم گرائے جاتے تھے، لیکن رواں ماہ ان کی تعداد میں ڈرامائی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ روس کی جانب سے گلائیڈڈ بموں کا بڑے پیمانے پر استعمال یوکرینی فوج کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔ سینٹر فار یورپی پالیسی اینالائسس سپا کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گلائیڈڈ بموں نے فروری میں آوادیفکا پر روسی قبضے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب روسی افواج ان بموں کا استعمال یوکرین کے شمالی شہر خارکیو پر پیش قدمی کے لیے کر رہی ہے، اور بظاہر یوکرین کے پاس ان بموں کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ نمبر 1، گلائیڈڈ بم کیسے بنائے جاتے ہیں؟ گلائیڈڈ بم تیار کرنے کے لیے روس سوویت زمانے کے بم استعمال کر رہا ہے، جس کے باعث ان پر لاگت انتہائی کم آتی ہے، جبکہ شدت میں یہ کسی میزائل سے کم مہلک نہیں۔ پروفیسر جسٹن برناگ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ میں ایئر پاور اور ملٹری ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گلائیڈڈ بم کا دھماکہ خیز حصہ بنیادی طور پر ایک روایتی فری فال آئرن بم ہے۔ روس کے پاس سوویت دور کے ان فری فال آئرن بموں کا وسیع ذخیرہ ہے۔ گلائیڈڈ بم بنانے کے لیے ان پرانے بموں پر فولڈ آؤٹ ونگ اور سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم لگا دیے جاتے ہیں۔ ان بموں میں پاپ آؤٹ ونگز لگے ہوتے ہیں جو بم گرائے جانے کے بعد کھل جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ بم کافی فاصلے تک مار کر سکتے ہیں۔ ان بموں میں لگے سیٹلائٹ گائیڈنس سسٹم کی مدد سے انہیں کسی بھی ٹارگٹ کو بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پروفیسر برنوک کے مطابق ان بموں پر لگائے جانے والے گلائیڈڈ کٹس میکینکی لحاظ سے انتہائی سادہ ہیں، جو بآسانی بڑے پیمانے پر تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ بم روسی فوج کو لاکھوں ڈالر کے میزائل جیسی صلاحیت فراہم کرتا ہے، لیکن اس کی لاگت اس سے کئی گنا کم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک گلائیڈڈ بم 20 سے 30 ہزار ڈالر میں تیار ہو جاتا ہے۔ تاہم اس طرح کے بموں کا تصور نیا نہیں ہے۔ جرمن فوج نے دوسری عالمی جنگ کے دوران فیٹس ایکس استعمال کیے تھے، جبکہ 1990 کی دہائی میں امریکی فوج نے جوائنٹ اٹیک ڈائریکٹ میونیشن تیار کیا تھا، جس میں روایتی فری فال بموں میں ٹیل فین اور جی پی ایس گائیڈنس سسٹم لگا دیا تھا۔ یہ بم بڑے پیمانے پر عراق اور افغانستان میں استعمال کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، گلائیڈڈ بم اتنے مہلک کیوں ہیں؟ عام طور پر گلائیڈڈ بم بنانے کے لیے سوویت دور کے FAB-1500 بم استعمال کیے جاتے ہیں، جن کا وزن 1.5 ٹن ہوتا ہے۔ یہ کتنا مہلک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روسی 152 ملی میٹر کے گولے میں تقریباً 6.5 کلو گرام دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے۔ دوسری جانب سب سے چھوٹے گلائیڈڈ بم میں FAB-500 استعمال ہوتا ہے، جس میں 200 کلو گرام دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے۔ پروفیسر برونک کا کہنا ہے کہ چونکہ گلائیڈڈ بم کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان سے مضبوط ٹھکانوں کو بھی بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے نتیجے میں ہلاکتوں کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان بموں کو انسانی جسم پر بھی شدید اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 3، یوکرینی دفاع کی حکمت عملی مشکلات کا شکار۔ پروفیسر برونک کا کہنا ہے کہ گلائیڈڈ بم یوکرین کے لیے دفاعی حکمت عملی تشکیل دینا مشکل بنا رہے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ روس کے پاس اتنے بم ہیں کہ وہ کسی بھی یوکرینی ٹھکانے پر اس وقت تک مسلسل بمباری کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ ٹھکانہ تباہ نہ ہو جائے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یوکرینی سیکیورٹی تجزیہ کار ماریا زولکیانا کا کہنا تھا کہ گلائیڈڈ بموں کے استعمال کے نتیجے میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ زولکیانا کہتی ہیں کہ گلائیڈڈ بموں کی بدولت روس اپنی زمینی فوج استعمال کیے بغیر یوکرینی فوج کے خلاف پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان بموں کا اثر آرٹلری فائر یا میزائل حملوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ امریکہ میں قائم انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار سے تعلق رکھنے والے جان بارنوس کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں یوکرین کی صورتحال مزید تشویشناک ہونے کا امکان ہے۔ ان کے مطابق اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ماسکو سے تقریباً 400 کلومیٹر یعنی 250 میل مشرق میں ایک فیکٹری میں پروڈکشن لائن قائم کی گئی ہے جو 3 ٹن سے زائد وزنی گلائیڈڈ بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اس حجم کے گلائیڈڈ بم یوکرینی فوج کے ٹھکانوں پر گرائے گئے تو اس سے دفاعی پوزیشنوں کے ساتھ ساتھ فورسز کے مورال پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ نمبر 4، یوکرین گلائیڈڈ بموں سے دفاع کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ پروفیسر برونک کہتے ہیں کہ روس کے پاس یہ بم کافی بڑی تعداد میں ہیں اور اگر ان کا دوران پرواز روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے یوکرین کو دستیاب فضائی دفاعی گولہ بارود کا ذخیرہ بہت تیزی سے ختم ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک اس کا واحد حل ان بمبار طیاروں کو نشانہ بنانا ہے جو یہ گراتے ہیں، لیکن ایسا کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ زمین سے ہوا میں مار کرنے والے یو ایس پیٹریوٹ میزائل لانچر سسٹم کی مدد سے ان طیاروں کو مار گرایا جا سکتا ہے، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اسے اگلی لائنوں کے قریب نصب کیا جائے۔ پروفیسر برونک کہتے ہیں کہ اس صورت میں روسی ڈرونز کی طرف سے دیکھ لیے جانے اور بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنائے جانے کا خطرہ ہے۔ اس سال کے آغاز میں 2 لانچروں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بظاہر واحد حل طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل یا ڈرون استعمال کرتے ہوئے روسی فضائی اڈوں کو نشانہ بنانا رہ جاتا ہے۔ یوکرین روس کے ساتھ جنگ میں یہ حکمت عملی بھی استعمال کرتا آیا ہے۔ اپریل میں یوکرین نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے روس کے جنوبی علاقے میں رستوو کے ایک ہوائی اڈے پر 6 فوجی طیاروں کو تباہ کر دیا تھا، جبکہ 8 دیگر طیاروں کو بری طرح سے نقصان پہنچایا تھا۔ تاہم یہ حل بھی مسائل سے عاری نہیں ہے۔ امریکہ یوکرین کو سب سے زیادہ فوجی امداد فراہم کرنے والا ملک ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے یوکرین پر پابندی ہے کہ وہ اس کی مہیا کردہ ہتھیاروں کو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ روسی سرزمین پر نہیں کر سکتا۔ کرائمیا اور مقبوضہ یوکرین کے علاقے اس پابندی کی زد میں نہیں آتے، لیکن روس کی سرحد میں موجود ہوائی اڈوں پر یہ ہتھیار استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ یوکرین کے پاس اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی مزید فضائی دفاعی میزائلوں اور جدید لڑاکا طیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ ماریا زولکیانا کہتی ہیں کہ فی الحال گلائیڈڈ بموں سے حوصلے پست ہو رہے ہیں، فوج خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہی۔ دوسری جانب خارکیو کے شہری ہیں جو کہ گولہ باری کی زد میں رہنے کے عادی ہیں، لیکن وہ ایسے بموں سے تو بچ نہیں سکتے جو 7 منزلہ عمارت کو تباہ کر سکتا ہے۔